مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ایک آج معاشرے میں ایک عام چیز ہو گئی ہے, ہم بچوں کے سامنے بچوں کا کمپیریزن دوسرے بچوں سے کرتے ہیں. یہ ایک عام پریکٹس ہو گئی ہے ہماری کہ تم فلاں کے بچے کو دیکھ لو, وہ تمہارے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے لیکن وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, اور تم اپنے آپ کو دیکھو. پھر پبلکلی بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, پھر پبلکلی, یہ میں آپ سب کو میں نے کہا تھوڑی سی بات ہم آگے بڑھا لیں. پھر بچوں کو جس طرح سے تھپڑ مار دینا, بچوں میں لوگوں میں ڈانٹ دینا, اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں بچے کی تربیت پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال سے اس عنوان کے دو پہلو بنیادی طور پر بن گئے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم لوگ تربیت دینے میں اجتماعی طور پر بحیثیت قوم ناکام ہو چکے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ تربیت سے ہٹ کر ان کی تربیت کیسے ہوتی کہ ہم نے بچوں میں احساس محرومیاں پیدا کی. بالکل. ان کا جو کانفیڈنس تھا ہم نے انہیں زج کر کے ہم نے اسے گھر میں ختم کر دیا. فار ایگزامپل, ایک بچہ اچھی پوزیشن لے کر آ جاتا ہے, اسے ہم انعام اور داد نہیں دیتے, مگر ایک بچہ فیل ہو کر آتا ہے یا کم نمبر لے کر آتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے بجائے ہم اسے ڈانٹتے بھی ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں, لوگوں کی بچوں کی اس کے مثالیں دیتے ہیں. کبھی اس بچے کو تھپکی نہیں دی کہ بیٹا کوئی بات نہیں, آج نمبر ہے نا, کوئی اپنا دین کو کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہو گیا, نمبر آج کم آ گئے کل زیادہ آ جائیں گے. یہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے, یہ کسی کے لیے حوصلہ افزائی کے جو الفاظ ہیں یہ انسان کو کتنا بڑا بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان چیزوں سے بڑا نہیں بنتا, انسان بڑی سوچ اور اچھی زبان سے بڑا بنتا ہے. اور یہ جو تین بنیادی چیزیں ہیں نا جی, اگر آج بھی ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں, ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے میں چینج چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے گیم چینجر بننا پڑے گا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. اور وہ گیم چینجر کیسے بننا پڑے گا؟ صرف تین چیزوں پر فوکس کر لیں, محنت کر لیں, تو ہمارا معاشرہ یکسر تبدیل ہو جائے گا. یہ گزارش صرف والدین کے لیے نہیں ہے, ہر اس بندے کے لیے جو کسی ادارے میں پڑھا رہا ہے, کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے, کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے, کسی کالج میں پڑھا رہا ہے, کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. تین چیزیں بنیادی طور پر, نماز کا اہتمام کروا لیں, جھوٹ سے ہم پرہیز شروع کروا دیں, اور اپنے بچوں کو خدمت کرنا سکھوا دیں. یہ ہمارے مدارس کے علماء اکرام آپ کو جتنے مؤدب نظر آتے ہیں, اس کی بنیادی طور پر وجہ ایک ہی ہے. اور اس پر میں ایک اور بات کہوں گا, شاید آپ اتفاق کریں گے نہیں کریں گے, لیکن علماء اس کی تائید ضرور کریں گے. ہمارے مدارس میں تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں, 10,000 15,000. آپ کو پتہ ہے اس پر بھی ہمارے علماء خوش کیوں ہیں کہ وہاں جتنا پروٹوکول اور جتنی عزت مدارس کے علماء کو اپنے طلبہ میں, اپنے متعلقین و متوسلین میں, اپنے صالحین و سالکین میں ملتی ہے, اتنا پروٹوکول کسی کو کسی بھی مقام پر نہیں ملتا. اور سب سے زیادہ ہم نے اپنے بچوں کو جھوٹ خود سکھایا. ایگزامپل, بیٹا تم یہ کام کرو میں تمہیں لا دوں گا, لا کر نہیں دیتے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے, اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ کسی بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ میں تمہیں لا کر دوں گا, تو اسے وہ لا کر دیں. اگر آپ نہیں لا کر دیں گے تو وہ چیز اس بچے میں عنصر ہو جائے گی, وہ بچہ اسی چیز کا اثر لے گا. اور جس طرح قصوری صاحب فرما رہے تھے, چھوٹے بچوں کا دماغ اور دل صاف کاغذ اور تختی کی مانند ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کر بات اپنا ختم کرتا ہوں. میرے پاس کافی عرصے کی بات ہے, 5-10 سال پہلے کی بات, 2010-11 کی بات ہے. چھوٹی بچیاں ہمارے گھر میں پڑھنے کے لیے آتی تھیں. ایک چھوٹی سی بچی, بالکل چھوٹی سی بچی, جس طرح یہاں ہمارے یہاں مریم آتی ہے, اس بچی کو جب کہیں سفر میں اس کے والد نے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کہا, بیٹا پچھلی سیٹ سے مجھے ٹیشو اٹھا کر دے دو. اب اس نے ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کے دے دیا. والد جو ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں ابھی, انہوں نے کہا بیٹا تھینک یو. اب بچی انہیں کیا کہتی ہے, بابا جان تھینک یو نہیں کہتے, جزاک اللہ کہتے ہیں. آپ جزاک اللہ کہیں, مجھے دعا مل جائے گی. اب اس ڈاکٹر صاحب پر اسے ایک جملے کا کتنا اثر ہوا سمجھیے گا. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی روکی, کہا بیٹا تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہا یہ ہم نے اپنی باجی سے سیکھا جو ہمیں سبق پڑھاتی ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہے جزاک اللہ کہا کرو, کوئی تمہارا کام کر دے اس پر دعا مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا, اس کا اثر یہ ہوا, ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی زندگی میں عید اور جمعے کی نماز پڑھتے تھے, آج وہ 5 وقت کے پابند نمازی ہیں. اپنی انہوں نے مسجد بنائی ہے, اس وقت ان کے 3 بچے حافظ قرآن ہیں, اور ان کے ماتحت 450 یتیم بچہ ان کے پاس پڑھ رہا ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.